شمع عرف شمع میری عزیز و جان دوست تھی۔ ہمارے گھر قریب تھے۔ میرا اس کا ساتھ پرائمری تک رہا۔ وہ ایک ذہین بچی تھی، تبھی ٹیچر اس کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ 5ویں کے بعد ہم شہر چلے گئے، جبکہ شمع کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ ماں جہاں جاتی اسے ساتھ رکھتی۔ شمع کی پھوپھی چند کوس پڑے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ بھی اسے بہت چاہتی تھی، بہو بنانے کی چاہ رکھتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن دنوں شمع 12 برس کی تھی، اس کا بیٹا 2 سال کا تھا۔ جب اس کی پھوپھی جنت بی بی نے شمع کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ لیکن پھوپھی بار بار اپنے بھائی اور بہاوش سے تقاضا کرتی رہی۔ بالآخر شمع کے باپ نے ماں جائی کی منت سماجت مان لی اور 15 سالہ بیٹی کو 5 سالہ بھانجے سے بیاہ کر رخصت کر دیا، جبکہ دلہا دلہن کو ایجاب قبول کا مفہوم بھی معلوم نہ تھا۔ جنت خاتون نے پہلے پہل تو بہو کا چاؤ کیا، لیکن 1-2 ماہ بعد اس نے رنگ بدلا۔ اب وہ سارا دن گاؤں میں گھومتی پھرتی اور شمع کام کاج میں جٹی رہتی۔ وہ شروع سے ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی، بات بات پر کھلکھلا پڑتی۔ اس کی پھوپھو کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ نابالغ بیٹے کی نئی نویلی دلہن کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر گاؤں کا کوئی بھی نوجوان بری نظر ڈال سکتا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ شمع کا خالہ زاد احسن اسے بچپن سے چاہتا ہے۔ اس کا گھر بھی شمع کے پڑوس میں تھا۔ احسن اس کا ہم عمر تھا، لیکن پھوپھی نے اتنا پیچھا کیا کہ بھتیجی کو بہو بنا کر ہی ٹلی۔ شمع نے ہوش سنبھالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو ایک ادھوری دلہن ہے۔ اس کا دلہا کسی طور اس کا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ نیز 7 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا تھا، جبکہ شمع اب 17 برس کی دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے شوہر دیکھتی تو حیران رہ جاتی، لیکن وہ ایک بے زبان لڑکی تھی، اور اس طرح کی لڑکیوں کو ہمیشہ اپنی خواہشوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ اسے اب رہ رہ کر احسن کی یاد ستاتی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا اور لڑک پن میں گھنٹوں ندی کنارے کھیتوں میں گھوما کرتی تھی۔ جب دونوں اکٹھے بکریاں چراتے اور گے توڑنے جاتے، کبھی شرط لگا کر باریوں سے ہرے چنے نکالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، مگر شمع کو بھلانا پڑا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پھوپھی کے جس بیٹے کو وہ گود میں لے کر گھوما کرتی تھی، وہ آئندہ اس کا شوہر بنے گا۔ وہ تو ایک چھوٹا سا بھائی سمجھتی تھی۔ پھوپھی کی محبت سے دھوکہ کھا گئی۔ چالاک عورت نے اس وجہ سے اسے بہو بنایا تاکہ وہ اس کا گھر سنبھال لے۔ جنت بی بی بظاہر اچھی نظر آتی تھی، مگر اندر سے اچھی نہ تھی۔ وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے۔ اس نے سارا بوجھ شمع پر ڈال دیا۔ ایک دن شمع کے سسر نے کہا کہ آج میری گاڑی کی سیٹوں کو دھو دینا۔ وہ ویگن چلاتا اور گاؤں سے سبزیاں لا کر شہر کی منڈی میں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ شمع سارا دن دوسرے کاموں میں الجھی رہی۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ سسر نے اسے گاڑی کے کور دھونے کو کہا تھا۔ شام کو جب اس نے دیکھا کہ سیٹ تو ویسے ہی پڑی ہے تو وہ برہم ہو گیا۔ بہو کو آواز دے کر پوچھا کہ شمع، تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ میں بھول گئی تھی پھوپھا جی، اس نے سہم کر کہا۔ وہ اپنے سسر ولید لالا کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ تب سسر نے اسے بہت ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکی۔ سسر بہو کو بلکتے سسکتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے منانے کے لیے بولا، رو مت، اچھا کل ضرور دھو دینا، اب چپ ہو جا اور کھانا پکا لیا ہے تو مجھے دے دے۔ روتے روتے اس نے ہانڈی سے سالن نکالا اور چنگیری میں روٹیاں لا کر سسر کے سامنے رکھ دیں۔
وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ بھائی اب بس بھی کرو، اچھا چل تیار ہو جا، سیر کو چلے گی؟ میں تمہیں گھمانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ اچھے سے کپڑے پہن لے، تب تک میں کھانا کھا لوں۔ جانتی ہے آج گاؤں کے باہر میلہ لگا ہے، کبھی دیکھا ہے تو نے میلہ؟ میں دکھلا لاتا ہوں، چل بس اب تیار ہو، شاباش۔ وہ اب بھی بچی جیسی ہی تھی، یہ سن کر خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ جب سے وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، پہلی بار اس کے سسر نے پیار سے بات کی تھی۔ وہ خوش تھی کہ پھوپھا نے آج پیار سے پکارا ہے۔ وہ تیار ہو کر آ گئی اور سسر سے کہا، پھوپھا ابھی گھر کا کام باقی ہے، بکریاں باندھنی ہیں اور پھوپھی بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں بکریاں باندھ دوں گا، تیری پھوپھی بھی آ جائے گی، تو پریشان نہ ہو، بس اب جلدی سے چل، گاڑی میں بیٹھ، شام ہونے والی ہے۔ راستے میں جنت کو بتاتے جائیں گے۔ راستے بھر سسر اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ خوش تھی اور حیران تھی کہ پہلے تو کبھی اس کے پھوپھا نے اس کے ساتھ باتیں نہ کی تھیں۔ آج کیسے اس کا دل نرم ہو گیا۔ گاؤں کی حدود سے کچھ آگے اس نے گاڑی روک لی اور بولا کہ ٹائر پنچر لگتا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دور آگے ایک پیٹرول پمپ ہے، مجھے وہاں تک پیدل جانا ہوگا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور ویگن سے اتر کر قریب پڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنے سسر ولید کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، ولید نہ لوٹا تو وہ گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا، شام ہو رہی تھی اور وہ گھر سے کافی دور آ چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اٹھ کر ادھر چل دی جدھر اس نے سسر نے اشارہ کیا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے ٹائر کو پنچر لگوانا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو ایک شخص سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ درمیانے قد کا تھا اور رنگت سانولی تھی۔ شمو اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں برا آدمی نہیں ہوں، تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں اپنے پھوپھا کے ساتھ آئی تھی میلہ دیکھنے، ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو وہ لگوانے گئے ہیں اور مجھے گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ تو تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھو نا، باہر کیوں نکلی؟ ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے آنے میں دیر کر دی، کہتے تھے سامنے ہی پیٹرول پمپ ہے، وہاں تک جا رہا ہوں۔ ان کو دیکھنے نکلی تھی۔ پیٹرول پمپ قریب تو نہیں ہے، یہاں سے کافی دور ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہنچنے میں۔ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تم کو لے چلتا ہوں۔ شمو اس کے ساتھ جانے سے گھبرا رہی تھی، لیکن کیا کرتی، اگر گاڑی میں جا بیٹھتی تب بھی یہ آدمی ساتھ ہی لگا رہتا۔ سوچا کہ کھلی جگہ میں رہنے سے خطرہ کم سے کم ہے، کیا پتا آگے آبادی مل جائے۔ کافی چلنے کے بعد بھی جب پیٹرول پمپ دکھائی نہ دیا اور آبادی کے بھی آثار نہ ملے تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے سسر کی خفگی کا بھی خیال آ گیا کہ جب ویگن میں اسے نہ پائے گا تو کیا ہوگا۔ بس وہ الٹی سمت بھاگنے لگی، بھول گئی کہ ویگن کدھر کھڑی تھی۔ جب وہ بھاگی تو اجنبی بھی اس کے پیچھے بھاگا، یہ کہتے ہوئے، لڑکی ٹھہر جاؤ ورنہ جنگل میں گم ہو جاؤ گی، آگے راستہ خراب ہے، پانی اور دلدل بھی ہے۔ جس قدر اس آدمی کے تعقب کیا اور روکنا چاہا، اتنی ہی تیزی سے وہ اور زیادہ بھاگتی گئی، یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے سڑک دکھائی دینے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی سڑک پر آ گئی کہ یہاں سے سواریاں گزرتی ہوں گی، وہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے گی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔
اتنے میں اجنبی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھہر جاؤ پاگل لڑکی، تم بہت دور آ گئی ہو، اب تمہارا سسر تم کو نہیں ڈھونڈ سکے گا، واپس چلو میرے ساتھ تاکہ میں تم کو ویگن کے پاس پہنچا دوں۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم مجھے نہ جانے کدھر لے جانا چاہتے تھے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کوئی سواری گزرے گی تو میں اپنے گاؤں کا راستہ پوچھ لوں گی۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک رکشا ان کے قریب سے گزرا۔ لڑکی نے آواز دی مگر رکشے والے نے نہ سنی اور وہ اسے پکارتی رکشے کے پیچھے دوڑ پڑی۔ اس کے پیچھے کرنے والا شخص یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا، وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ شمو نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اجنبی ابھی تک اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ رکشے والے، اے بھائی رکو، رکشا روکو، مجھے اس آدمی سے بچا لو، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ مدد مانگ رہی تھی۔ بالآخر رکشے والے کو رحم آ گیا اور اس نے رکشا روک دیا۔ بھائی میں راستہ بھول گئی ہوں، ایک آدمی میرے پیچھے پڑ گیا تھا، مجھے گھر پہنچا دو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اشارہ کیا اور وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اتنا دوڑنے کے باوجود اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ مغرب ہو رہی تھی۔ رکشا ڈرائیور نے اپنی شال اس کو دی اور بولا بیٹی یہ لپیٹ لو اور گھر کا پتہ بتاؤ۔ مجھے پتہ یاد نہیں ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسے خیال آ گیا کہ سسر کے سامنے اس آدمی کے ہمراہ جائے گی تو وہ بہت خفا ہوگا۔ اب میں گھر نہ جاؤں گی چاچا جی، اب میں مائکے جاؤں گی۔ مائکا کہاں ہے تمہارا؟ شمو نے گاؤں کا نام بتایا تو وہ کافی دور ہے۔ میں تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتا، میرے گھر چلنا ہے تو لے چلتا ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی رحم دل عورت ہے، وہ کل تمہارے ساتھ جائیں گی اور ہم تمہیں مائکے چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے چاچا، وہ بولی، اپنے گھر لے چلو۔ رکشے والے کا نام قاسم تھا۔ وہ شمو کو گھر لے آیا جو قریبی شہر میں تھا۔ وہ کافی غریب آدمی تھا۔ مختصر بیوی کو حوال دیا۔ اس کی بیٹیوں نے شمو سے محبت سے بات کی اور کھانا دیا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ رات کو لیٹ گئی۔ کافی دیر تک نیند نہیں آئی، خوف کی وجہ سے کہ سسر بڑا بھلا ضرور کہے گا۔ ادھر جب اس کا سسر ولید پنچر لگوا کر آیا، اس نے بہو کو ویگن میں نہ پایا، ادھر ادھر دیکھا، پکارا مگر وہ نہ ملی۔ پھر وہ گھر آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تیری بھتیجی بھاگ گئی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اس کا رشتہ مت لو، وہ جوان ہے جبکہ ہمارا لڑکا ابھی بچہ ہے، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ نکلی ہے۔ جلد ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ شمو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ صبح سویرے ولید بیوی کو لے کر شمو کے والدین کو باخبر کرنے ان کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو شمو مائکے میں نہیں تھی۔ تب انہوں نے یہی سوچا واقعی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ رشتہ داروں نے صلاح دی کہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دو، لیکن پرچہ کس کے نام کٹواتے؟ کسی پر شک نہ تھا سوائے احسن کے۔ سبھی کو پتا تھا کہ احسن اور شمو ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ان دنوں احسن کمانے شہر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروا دی۔ ادھر صبح ناشتے کے بعد قاسم کی بیوی نے کہا کہ رکشے میں ہی شمو کو اس کے والدین کے گھر لے جاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اسے رکشا میں بٹھا کر گاؤں لے جا رہے تھے کہ ایک پولیس والے نے شمو کو دیکھا اور رکشا رکوا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی، بولی میں ان کی بیٹی ہوں اور ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچی اور کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس کی گھبراہٹ سے پولیس والوں کو شک ہو گیا۔ وہ تھانے لے آئے جہاں قاسم نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔
مگر پولیس نے ان کو نہ جانے دیا، ان کو نہ چھوڑا اور کہا کہ جب تک معاملے کی تفتیش اور تصدیق نہیں ہو جاتی ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے علاقے کے بڑے تھانے میں فون کیا جہاں احسن پر شمع کے اغوا کا پرچہ درج ہو چکا تھا اور اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ اس سارے معاملے سے بے خبر جب احسن گھر آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بیچارے احسن کی شامت آ گئی۔ ادھر پولیس والے لڑکی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سچ بتاؤ کس کے ساتھ بھاگی ہو اور وہ شخص کہاں ہے۔ رکشے والے اور اس کی بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جب ضرورت ہوگی آپ کو طلب کر لیا جائے گا۔ احسن سے الگ تفتیش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے شہر کی ایک فیکٹری میں موجود تھا جہاں ملازم ہوں۔ فیکٹری کے مالک اور میرے ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کر لیں۔ ابھی یہ پوچھ گچھ چل رہی تھی کہ شمع کا باپ تھانے آیا اور بتایا کہ ان کی لڑکی مل گئی ہے اور گاؤں کے تھانے میں موجود ہے۔ لڑکی کو لایا گیا اور اس نے تمام احوال پولیس افسر کو بتا دیا۔ تبھی ایک شخص اچانک وہاں آ گیا۔ یہ رمضان تھا جو پولیس میں ملازم تھا اور تھانے دار کا قاصد تھا۔ اس نے شمع کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے ویرانے میں پریشان ملی تھی اور جس کا سسر ٹائر پنچر لگوانے چلا گیا تھا۔ اس کی گواہی پر پولیس والوں نے احسن اور شمع کے بیانات کو صحیح مان لیا اور شمع کو باپ کے گھر بھیج دیا۔ احسن کو بھی وہ چھڑوا کر لے آئے۔ اب باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں کہ بہن کی محبت میں اس نے اپنی معصوم بیٹی پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے جنت خاتون کو مجبور کیا کہ وہ شمع کو طلاق دے دے۔ وہ لوگ نہ مانے تو حمید کو کیس کرنا پڑا۔ تب شمع کی جان چھوٹی۔ اس سارے المیے میں روشن پہلو یہ تھا کہ بے گناہ احسن اور شمع کو ناحق بدنام ہو گئے تھے۔ وہ بھاگی تھی اور نہ احسن نے اسے اغوا کیا تھا۔ بہرحال بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا۔ اس بدنامی کو دھونا احسن اور شمع دونوں کے والدین کے بس میں نہ تھا۔ سو انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ قریبی رشتہ داری تھی احسن سے شمع کی شادی کا فیصلہ۔ گاؤں والوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا، ناک بوں بھی چڑھائی، لیکن شمع کے والد نے جرأت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ جس کا جی چاہے ہم سے تعلق رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں تو سزا شمع کو کیوں ملے۔ یوں احسن اور شمع کی شادی ہو گئی اور دونوں شادی کے بعد شہر چلے گئے کیونکہ وہاں احسن کی ملازمت تھی اور یہی بہتر تھا، ورنہ گاؤں والے تانے دے دے کر ان کا جینا حرام کر ڈالتے۔